آزاد کشمیر میں قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، تاہم اس انتخابی حل اور آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال کا مرکزی محور اس وقت وہاں کے امن و امان اور سیکیورٹی حالات بنے ہوئے ہیں۔ آزاد کشمیر حکومت کے سیکریٹری اطلاعات نے ترجمان پولیس کے ہمراہ پریس کانفرنس کی اور یہ کہا ہے کہ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں بڑی تعداد میں شرپسند اور فتنہ خوارج کے عناصر شامل ہو چکے ہیں۔ کمیٹی میں عوام کم ہے اور دہشت گردوں کے شامل ہونے کے اداروں کے پاس ثبوت موجود ہیں۔ ترجمان آزاد کشمیر پولیس جو ہیں انہوں نے بھی اس ساری صورتحال سے متعلق بات کی اور یہ بتایا کہ مسلح افراد مختلف عمارتوں پر مرجع سن ہیں اور فورسز پر حملہ آور ہیں۔ اس سے پہلے مظفر آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری انتخابی نتائج پر بات کرتے ہوئے آزاد کشمیر کے حالات کو مشکل قرار دیا۔ اس بیان پر بلاول کی وضاحت بھی آ گئی ہے کہ ریاست سے ان کی آخر مراد تھی تو کیا تھی۔ دوسری طرف وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے اپنے ٹویٹ میں واضح کیا ہے کہ انتخابات کے دوران فسادیوں کا مظفر آباد کی طرف مارچ کرنے کا عمل ایک سازشی منصوبہ تھا، جبکہ آزاد کشمیر کے موجودہ حالات اور سیکیورٹی صورتحال پر بات کرتے ہوئے وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا نے کہا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے ہماری اس وقت یہ کہیں نہ کہیں ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بھی پریس کانفرنس کی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پرتشدد جتھے کو آزاد کشمیر انتخابات کو متنازع بنانے کی کوشش جو ہے وہ ہم ناکام بنا دیں گے، وہ کوششیں کر رہے ہیں اور اس کے آگے ظاہر ہے جو فورسز ہیں وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے پرامن انتخابات ہضم نہیں ہو رہے، لیکن واضح کر دوں کہ کشمیر کاز کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیا جائے گا اور نہ ہی کسی کو دھونس یا تشدد کے زور پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ یہ سیکیورٹی فرنٹ ہے۔ ظاہر انتخابات کا پہلا مرحلہ ہو چکا ہے، دوسرا تیسرا مرحلہ ابھی آنا باقی ہے، لیکن وہیں جہاں ایک طرف سیکیورٹی چیلنجز ہیں ان سب پر قابو پانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، تو دوسری طرف جو سیاسی میدان ہے وہ بھی مسلسل گرم ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ آمنے سامنے ہے اور وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے بھی گفتگو کی ہے۔ وہ نون لیگ کی حکومت کو خیراتی حکومت کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب پر تنقید کرتے ہیں، ادھر سے عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی جواب دیا ہے۔ تو یہ سیکیورٹی صورتحال میں یہ جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے یہ بھی ایڈ آن کر رہا ہے۔ معاملات کو ان ڈیٹیل ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایگزیکٹلی اس مسئلے کا حل کیا ہے، یہ مسئلہ کتنا گمبھیر ہے اور کیا اس سے جس طرح سے ڈیل کیا جا رہا ہے یہ طریقہ کار اب تک کا بیسٹ سلیوشن ہے یا اس میں مزید کچھ بہتری آ سکتی ہے، کیا آفر کیا جا سکتا ہے، کیا لیا جا سکتا ہے۔ مجھے جوائن کریں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب سردار عتیق احمد خان صاحب۔ بہت شکریہ سردار صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم۔ بنیادی طور پہ اس وقت اگر اس ساری صورتحال کو دیکھا جائے تو آپ کی نظر میں، آپ کے تجربے کی بنیاد پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جہاں تھا وہیں اس کو کرٹیل کیا گیا ہے، وہیں اس کو روکا گیا ہے، یا یہ بگڑا ہے اور اس سے نمٹنے کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بالکل اس وقت درست ہے؟ جی بہت شکریہ صدیقی صاحب۔ ایسے ہے کہ آزاد کشمیر میں جو حالات ہیں وہ حالات کوئی سارے مقامی لوگوں کے پیدا کردہ نہیں ہے اور کوئی نیٹ فیکٹر نہیں ہے، اس میں بے شمار اندرونی اور بیرونی فیکٹرز ہیں اور اس حالات کی ذمہ داری آزاد کشمیر کے عام آدمی پر نہیں ہے۔ اور پھر یہ حالات کو یک پیدا نہیں ہوئے، اس میں کم از کم بھی ماضی قریب ہے 12-15 سال لگے ہیں یہ حالات بننے اور پیدا ہونے میں، اور یہ خرابیاں بڑھتی گئی اور ہم نشاندہی کرتے گئے۔ اور وقت دور سے یہ جاتا تو یہ صورتحال شاید کم ہوتی، اس میں نہ ہوتی یا تھوڑی ہوتی، اور جو صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ جس میں عام شہریوں کا جو ہے وہ خون بہہ رہا ہے، انتظامیہ کے جو معصوم لوگ ہیں ان کا خون بہہ رہا ہے۔ اور آزاد کشمیر میں کبھی بھی اس سے پہلے انتظامیہ نے اور آج بھی انتظامیہ جو ہے اپنے بس میں ہوتے ہوئے کشمیر کے کسی شہری پر ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی غلطیوں کی وجہ سے، غلط حکمت عملی کی وجہ سے، شاید اپنے غلط نظریات اور عقائد کی وجہ سے، چند گنتی کے لوگ، دھرنے میں بیٹھے لوگ یا احتجاج میں بیٹھے لوگ جو ہے غلط ترین اکثریت وہی بے پتہ لوگوں کی ہے، سادہ لوگوں کی ہے، بے خبر لوگوں کی ہے، لیکن جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو لیڈرشپ گروپ ہے، جو لیڈ کر رہے ہیں، وہ اعلانیہ رفتہ ایسا ایجنڈا ان کا کھل کر سامنے آیا ہے کہ جس کے نتیجے میں تشدد اور بدامنی آزاد کشمیر میں پیدا ہوئی ہے۔ آزاد کشمیر نے ہمارے آزادی کے دن سے لے کے آج تک کبھی آپ کو ان موجودہ ہلے گولے کے مقابلے میں 5% بھی کہیں انتظامیہ ایسی نہیں دکھائی دیتی کہ جن کے ہاتھ سے کسی بے گناہ آدمی کا خون ہوا ہو، اور نہ ہی ہم اس طرح کے کسی اقدام کی حمایت کر سکتے ہیں۔ ہم آزاد کشمیر میں معصوم لوگوں کا قتل انتظامیہ کو ہو، عوام کو ہو، اس پر ہم گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں، ان سے دلی ہمدردی اور تعزیت کرتے ہیں،
لیکن اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اس کالعدم تنظیم کے لیڈروں کو قبول کرنی چاہیے کہ انہوں نے یہ صورتحال پیدا کی ہے۔ اب اس میں جو لوگ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر بات کرنا چاہتے ہیں ان سے ضرور مذاکرات کیے جائیں، ان سے ضرور بات کی جائے، ان سے ضرور صلح صفائی کی جائے، ان کی ضرور غلط فہمیاں دور کی جائیں۔ لیکن جو لوگ خود کو آئین اور قانون کے دائرے سے باہر لے جا چکے ہیں اور آئین اور قانون کو ماننے کے لیے ریاست کے وجود کو، ریاست کی اتھارٹی کو، ریاست کے تشخص کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس معاملے میں وہ آپ کی بات ہو، میری بات ہو، کسی دوسرے کی بات ہو، جو آئین اور قانون جو تقاضا کرتا ہے وہی راستہ انتظامیہ کو کرنا پڑے گا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عام آدمی کی جان اور مال اور تحفظ کے لیے جو اقدامات ضروری ہے وہ کرنے پڑیں گے۔ صورتحال کو اچھی نہیں ہے، حوصلہ افزا نہیں ہے، بہت تشویشناک ہے۔ اچھا، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ سردار صاحب بنیادی طور پہ وہ جو 30 سے زائد مطالبات تھے، جس میں ظاہر اسلام آباد سے ایک وفد گیا جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی تھی اور مطالبات کو مانا، وہاں اس لمحے جب ان کے مطالبات کو مانا گیا تو انہیں یہ لگا کہ یہ بلیک میل کر سکتے ہیں اور انہوں نے مزید اس چیز کو ایک پریشر بلڈ اپ کے طور پر استعمال کیا اور آج بھی اس کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں۔ کیا وہ مطالبات وہاں ماننے چاہیے تھے؟ اگر ہم ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیں تو کیا وہ درست تھا یا ان کو وہیں پر ان کے مطالبات کو کرش کرنا چاہیے تھا یا اس کے آگے سرنڈر نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں ماننے چاہیے تھے؟ دیکھیے صدیقی صاحب، گزارش یہ ہے کہ مطالبات ماننے یا نہ ماننے دوسرا مرحلہ ہے۔ میں سیاسی کارکن ہوں اور بڑی طویل ماضی کی ریاست جموں و کشمیر کی اولین 100 سالہ پرانی سیاسی جماعت کو ریپرزینٹ کرتا ہوں۔ میں یہ سیاسی عمل سے ہم گزرے ہیں ساری زندگی۔ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے ان کے خیالات آج جو سوشل میڈیا پر آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ خیالات وہی تھے مذاکرات سے پہلے بھی، پہلے راؤنڈ میں، اور مذاکرات کے بعد بھی یہ خیالات تھے۔ اس لیے مذاکرات ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو ملک اور آئین اور قانون اور ریاست کے دائرے کے اندر رہتے ہوں۔ ان کے خیالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس سے پہلے بعد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، یہی خیالات ان کے پیچھے۔ لاسٹلی میں آپ سے سردار صاحب جاننا چاہوں گا کہ ظاہر ہے الیکشن ہے اور وہ بھی پھر فیزز میں ہو رہا ہے، اس کے بیچ ظاہر ہے سیکیورٹی کے چیلنج رہتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ مزید تھوڑا سا حساس ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی ٹیمپریچر ہے نون ورسز پیپلز پارٹی، اس نے بھی یہاں اس سب کو تھوڑی ہوا دی یا یہ ٹوٹلی ایک الگ معاملہ ہے اور وہ سیکیورٹی کے چیلنجز اور کالعدم JAC کے جو معاملات ہیں ان کو ٹوٹلی الگ رکھا جائے؟ دیکھیے سیکیورٹی کے معاملات کو یقیناً الگ رکھنا چاہیے، لیکن چونکہ الیکشن کا مرحلہ آ گیا اور یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ کالعدم تنظیم جو ہے اعلانیہ انتخابات نہ کروانے کا مطالبہ کر رہی تھی تاکہ آزاد کشمیر کو جمہوری عمل سے دور کر کے تو ایک بالکل جنگل کے قانون کے سپرد کر دیا جائے۔ اس لیے اسے بالکل الگ بھی نہیں کر سکتے، چونکہ ان کا اعلانیہ مطالبہ تھا کہ آپ الیکشن نہ کروائیں اور ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے اور ہم الیکشن کے وقت دھرنا دیں گے اور لانگ مارچ کریں گے۔ اس لیے یہ چیزیں جڑ گئی آپس میں۔ ایک تو بات یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو پاکستانی ہماری قابل احترام قیادت ہے، یہ جماعتیں، ان کی قیادت، یہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اگر انہوں نے کشمیر کے حوالے سے قائد اعظم کی کشمیر پالیسی کو بری طرح روندا ہے، وائلیٹ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ وہاں موجود الیکشن لڑ رہے ہیں تو خوش آمدید ضرور الیکشن لڑیں، الیکشن کا حصہ بنے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن کشمیر کی سرزمین پر کھڑے ہو کر اگر آپ مسئلہ کشمیر کا، تحریک آزادی کا، مقبوضہ کشمیر ہندوستانی فوج کے مظالم کا، انسانی حقوق کی پامالی کا، جیلیں بھری ہوئی ہیں ہندوستان کی اور کشمیر کی معصوم اور بیگناہ کشمیریوں سے، مردوں عورتوں سے، ان کا کوئی ذکر نہ کریں اور ایک دوسرے کے خلاف تیر اور تفنگ برساتے رہیں، تو یہ کشمیر میں کیا میسج ہے؟ تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ میں کیا میسج ہے کہ کشمیر کے بارے میں ہماری جو مسلمہ اب اس وقت کی قیادت ہے پاکستان میں، سب صوبوں میں، مرکز میں اکٹھے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ آزاد کشمیر کا مورچہ انہوں نے کیوں اس بات کے لیے تلاش کیا؟ الیکشن کے بارے میں ہمارے بھی تحفظات ہو سکتے ہیں، انتظامیہ کے بارے میں ہم وقت سے پہلے بتاتے رہے کہ کوٹلی کی انتظامیہ ٹھیک نہیں ہے، 100% 1.5-2 مہینے پہلے ہم نے ذکر کیا، لیکن الیکشن کمیشن نے ان کو بعد میں معطل کیا۔ اب کل آ کے معطل کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا، ہم نے پہلے شکایت کی، بات نہیں سنی گئی مسلم کانفرنس نے، اور یہ ہوا کہ آپ نے الیکشن کے درمیان جو ہے پریزائڈنگ افسر معطل کیے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں خود بھی بہت تحفظات ہیں، اس کا موقع محل دیکھ کر اس کو بات کرنی چاہیے تھی۔ بہت شکریہ سردار صاحب، اس گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ مجھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب جوائن کریں۔ بریگیڈیئر صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم۔ بنیادی طور پہ اس وقت جو آزاد کشمیر کی صورتحال ہے، ظاہر ہے الیکشن کا ٹیمپریچر ہوتا ہے، لیکن اس بیچ بہت ساری چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بھی سر اٹھایا ہے یا وہ پہلے سے ایگزسٹ کر رہی تھیں اور الیکشن کیمپین کے ٹیمپریچر نے انہیں بڑھاوا دے دیا ہے اور وہ وہاں پر اب کھل کر جو ہے سامنے آ رہی ہیں اور ایک چیلنج کے طور پر سر اٹھا رہی ہیں؟ جس طرح سے ڈیل کیا جا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہی ایک آخری وے آؤٹ ہے
یا اس کے علاوہ بھی کوئی آپشن موجود ہے جس کو کنسیڈر کرنا چاہیے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں 2023 سے یہ اس طرح کی موومنٹ کا سو کال موومنٹ سٹارٹ تھی اور پہلے بھی بات چیت ہوتی رہی ہے اور بہت سارے چیزیں 2023 میں بھی ایڈریس ہوئے ہیں, 24-25 میں بھی ایڈریس ہوئے ہیں. آؤٹ آف 38 پوائنٹس 37 پوائنٹس تو ان کے ایڈریس ہوئے ہیں. جو وہ چاہ رہے ہیں لاسٹ پوائنٹ ہے 12 سیٹوں پہ, اور تو وہ ہو نہیں سکتا ہے. وہ تو انٹرم آئین کے تحت 1974 کا انٹرم آئین ہے, اس کے مطابق وہ سیٹیں ملی ہے. سو اس پہ تو کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا ہے انلیس 2/3 میجارٹی کے ساتھ جو قانون ساز اسمبلی ہے اس پہ وہ ڈیسیجن دے سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود اس سال بھی انسسٹ کرنا کہ آپ سیٹیں آپ نے چھوڑنی ہیں اور اس کو ختم کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر جب لوگ آپ دیکھتے ہیں ایک پرامن تحریک اور ایک مسلح تحریک میں بڑا فرق ہے. اب جو ہم فوٹیجز دیکھ رہے ہیں لوگ ویپنز کے ساتھ AK-47 M4 M8 سنائپر ویپنز کے ساتھ, جو اب اگر مسلح لوگ ہوں اور جن کا مقصد ہو کہ ہم نے مظفر آباد کی طرف مارچ کرنا ہے, ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرنی ہے, بدامنی پھیلانی ہے, پھر آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اور کر کے پرانے فوٹیجز سے انڈین ایلیگلی اکوائرڈ جموں اینڈ کشمیر کی ہیں, پرانے SYL فاٹا کی ہیں, یا اور جگہوں کی تصویریں لے کے آپ آج کی تصویریں بنا کے پیش کر کے لوگوں کو ملائن کرنا امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو یہ بائی ڈیزائن ہے. جب آپ فورسز پہ حملے کرتے ہیں, ہمیں یاد ہے انسپکٹر عدنان بھی شہید ہوئے اور اس کے بعد بہت سارے لوگ, پھر راولہ کوٹ میں ریسنٹلی جو واقعات ہوئے ہیں جس میں سے 4 لوگوں کی شہادت ہوئی, زخمی ہوئے ہیں, پھر جہاں پہ لاشوں کی بے حرمتی کی گئی, اور اس کے بعد جو ابھی ریسنٹ واقعہ ہوا ایک اور رینجر جوان کی شہادت ہوئی ہے. جب آپ دیکھیں اس طرح کے وہ آپ فورس کا استعمال کریں گے اور آپ چھتوں پہ بیٹھیں گے, مورچے بند ہو کے کریں گے, تو میرے خیال میں پھر تو کوئی بات تو نہیں رہتی ہے. سو میرے خیال میں قانون اسٹیٹ ہیز ٹو اسٹیبلش اپنی ریٹ کو انہوں نے اسٹیبلش کرنا ہے ایٹ آل کاسٹ. اور دیکھیں یہ 4 کا جتھا ٹولہ تھا, ایک تو پکڑا گیا, 3 وہاں پہ ہیں, لیکن جس طریقے سے نعرہ بازی ہے, سلوگنز ہیں, اور آپ دیکھیں نا کہ فوج کے خلاف بات ہو رہی ہے, اسٹیٹ کے خلاف بات ہو رہی ہے, آزادی کی بات ہو رہی ہے, خود مختاری کی بات ہو رہی ہے, اور تمہارے خیال میں پاکستان کا جو آئین آرٹیکل 5 کہتا ہے دیٹ از لائلٹی, اور تو یقیناً تمام بندوں پہ یہ اس کا انحصار لاگو ہوتا ہے, تو وہ نہیں ہے. تو یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ان کے عزائم جو مکروہ عزائم تھے وہ بے نقاب ہو چکے ہیں, اور تو اس لیے ابھی جو محب وطن جو آزاد جموں اینڈ کشمیر کے عوام ہیں ان کو بھی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ان سے اپنا آپ کو الگ کر لیں. اچھا, اس میں بریگیڈی صاحب ظاہر ہے کہ بہت ٹرکی ہے, بہت حساس ہے, بہت سینسٹیو معاملہ ہے. اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ منور بہت ہی سوچ سمجھ کے ہو رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے, وہ اس لیے کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاستی ریٹ قائم کرنے کے لیے ظاہر ہے ریاست اپنا جو کام ہے وہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, تو وہیں پر ایک روم ملتا ہے اس ڈیبیٹ کو کھولنے کا یا اس پروپیگنڈا کو کریٹ کرنے کا, جہاں پہ آپ مقبوضہ کشمیر کو اور آزاد کشمیر کو دونوں کو ایک پیرالل کریٹ کر دیتے ہیں, اور وہاں ہمارا جو مقدمہ ہے مقبوضہ کشمیر کو لے کے اسے کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہاں پر آپ اس پروپیگنڈا کے ذریعے معاملات کو کشمیر کو اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اتنا ٹرکی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس حساسیت کے ساتھ ہی اس کو ڈیل کیا جا رہا ہے اور کیا جانا چاہیے؟ جی ہاں بالکل. دیکھیں ویسے ہم اس کو آزاد جموں اینڈ کشمیر کے جو ابھی واقعات ہیں اور پھر انڈین ایلیگلی اکوائرڈ جموں اینڈ کشمیر کے ساتھ تو بالکل کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے ہیں. وہاں پہ حالات و واقعات انڈیا تو ڈیفینیٹلی اسی گراؤنڈ پہ پروپیگنڈا کرے گا نا. جی ہاں بالکل وہ بھی ہے, اور پھر اوپر سے آپ دیکھیں نا یہاں پہ جو لیڈرشپ جو کلیم کر رہی ہے, لیڈرشپ بنی ہوئی ہے, کیا ان میں سے کوئی حسین ملک کے نزدیک پھٹکتا ہے, کوئی شبیر احمد شاہ بن سکتا ہے, کوئی یا اس کے علاوہ نصرت عالم بٹ بن سکتا ہے, یا علی گیلانی کے نزدیک بھی کوئی جا سکتا ہے, کیا میر وائس کے نزدیک کوئی جا سکتا ہے؟ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ان کی. خواتین کی وہاں پہ آپ دیکھیں جو جیلوں میں بند ہیں, تو لیکن یہاں پہ جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا, تو آپ دیکھیں نا کہ فنڈنگ بھی آ رہی ہے پیچھے سے, ایک نیریٹو پش کیا جا رہا, تو اس سے واضح طور پہ انڈین ہاتھ اور اس میں جو اس کا ان کی انوالومنٹ اس میں کلیئر کٹ نظر آتی ہے. اور ظاہر ہے یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ اس کے ثبوت بھی موجود ہیں. بہت شکریہ بریگیڈی صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.